الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ پچھلے سال 1444 ہجری میں یہ عاجز مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے تکمیل افتا کا ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ ششماہی کے موقع پر پنجاب جانا ہوا تو کسی مفتی صاحب نے مسئلہ معلوم کیا کہ آپ اس مسئلے پہ آپ کی کیا رائے ہے۔ جو نوجوان آج کل اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں، یا وہ حضرات جن کی عمر اچھی خاصی ہو جاتی ہے، 40 پار کر جاتی ہے یا 50 کر جاتی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ایک مسئلہ مجھ سے معلوم کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک امام صاحب نماز پڑھاتے تھے لیکن وہ سیاہ خضاب کرتے تھے۔ کسی نے ان کو کہا کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ سیاہ خضاب کرتے ہیں، چنانچہ امام صاحب کو مصلی سے کھینچ لیا گیا۔ مفتی صاحب نے یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا اور فرمایا کہ آپ اس پہ کچھ لکھیں اور اپنی رائے بھی رکھیں آپ، اور مسئلے کو مرقع کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال مبدا تعمیل حکم کے اندر مادر علمی پہنچا چھٹی کو مکمل کرنے کے بعد، تو مفتی صاحب کا حکم تھا تعمیل حکم کے اندر سب سے پہلے میں نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا، اس مسئلے کا جواب لکھا۔ جواب اس قدر لمبا ہوا اور تحقیقی ہو گیا کہ ساتھیوں نے فرمائش کی کہ اس کو منظر عام پہ کتابی شکل میں لایا جائے، جو آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر جو خلاصے کے طور پہ وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ سیاہ خضاب نصوص کی روح سے جو حضرات جنگ میں جاتے ہوں یا جو لوگ فوجی کا کام انجام دیتے ہیں، ان کے لیے سیاہ خضاب لگانے کی اجازت حدیث کی روح سے دی گئی۔ نمبر 2، وہ حضرات جو اپنی سفیدی کو چھپانے کے لیے کالا خضاب کرتے ہوں، تو تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے سیاہ خضاب لگانا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے سیاہ خضاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے۔ پہلی صورت جواز کی ہے کہ جو حضرات جنگ میں جا رہے ہیں سارے لوگوں کا اتفاق ہے، سارے مفتیان کا، کہ جائز ہے۔ دوسری صورت بالاتفاق ممنوع ہے، حرام ہے۔ تیسری صورت کے اندر اختلاف ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے سیاہ خضاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر امت کا سواد اعظم ایک طرف یہ ہے کہ ناجائز ہے وہاں بھی، لیکن معدود چند حضرات کی رائے یہ ہے کہ جائز ہے، یعنی بیوی کی دلجوئی کے لیے سیاہ خضاب کرنا جائز ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کے اندر اس کتاب کے اندر سب سے پہلے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تیسری صورت، کیونکہ 2 صورتیں متفق علیہ ہیں، اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو تیسری صورت ہے، تیسری صورت صحیح احادیث کی روح سے، محدثین کے اقوال کے ذریعے سے، اسی طریقے سے حضرات صحابہ کے آثار و اقوال کے ذریعے سے، حضرات اکابرین کے فتاویٰ کی روشنی میں یہ کہا جائے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے، بہرحال یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تیسری صورت بھی بالاتفاق، بلکہ اکثر ائمہ کے فتاویٰ سے یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اس کے بعد کتاب کے آخر میں جو حضرات جواز کے قائل ہیں ان کے دلائل کو جمع کیا گیا ہے، ان کے دلائل کا جائزہ لیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ دلائل کس حد تک صحیح ہیں، کس حد تک صحیح نہیں ہے، آپ کا ان کے ذریعے سے دلیل پکڑنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ان کے دلائل پہ جرا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تیسری صورت کے اندر بھی حرامی کا حکم لگے گا۔ اور کتاب کے آخر حصے میں چند فتاویٰ کو جمع کیا گیا ہے جو
مثال کے طور پہ خطاب کی جو مختلف شکلیں اس زمانے کے اندر آ رہی ہیں، مختلف پیسٹ آ رہے ہیں، مختلف کلر کے اندر وہ آ رہے ہیں، تو سب کا حکم جمع کر دیا گیا۔ تو بہرحال کتاب کا خلاصہ یہی تھا کہ 2 صورتیں متفق علیہ ہیں، تیسری صورت جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے پہ جتنی دلیلیں ہو سکتی ہیں شروع سے لے کے آخر تک ساری دلیل کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمات کو قبول کرے، اور ہم ساتھیوں کو بھی زبان کے ساتھ قلم کو بھی حرکت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اپنے دین کی خدمات لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔